کیا جائے گا۔ اب یہ میں ایک اور حدیث بیان کر رہا ہوں ان تمام کتب کی حوالوں سے کہ قبروں میں تمہارا امتحان لیا جائے گا، پرچہ ہوگا۔ اب حضور امتحان بتا رہے ہیں پورا کہ قبروں میں امتحان ہوگا، وہی کی گئی ہے کہ قبروں میں تمہارا امتحان، پوچھ گچھ، آزمائش ہوگی۔ صحابہ کرام چونک اٹھے کہ یا رسول اللہ قبروں میں ہمارا امتحان کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یؤتی احدکم فیقال ما علمک بہذا الرجل، میرا دیدار ہوگا اور پوچھا جائے گا بتاؤ اس ہستی کی معرفت کیا رکھتے ہو؟ نہ مر ربو کا، نہ مل اسلام، نہ مد دیما دینو، بتاؤ اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آقا نے فرمایا یہ امتحان لیا جائے گا قبروں میں تم سے۔ آقا خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر ایک اور روایت جس کو امام ترمذی نے کتاب الجنائز میں، ابن حبان نے مصنف ابن ابی شیبہ نے، امام ابن ابی عاصم نے، ان سب نے روایت کیا اور ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال قال رسول اللہ اذا قبر المیت وقال احدکم، کوئی جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اتاہ ملکان اسودان ازرقان، وہ دو فرشتے آتے ہیں اس رنگ کے، یقال لاحدہما المنکر والنکیر، منکر نکیر ان کا نام ہے، فیقولان، یہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی، راوی الگ الگ آ گئے، سارے صحابہ ایک بات بتا رہے ہیں کہ ایک ہی بات پوچھی جائے گی، کیا؟ فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے میت بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، کیا عقیدہ اور کیا معرفت تھی؟ آگے پھر مضمون چھوڑ رہا ہوں، جو مومن ہوگا پہچان لے گا، جو کافر ہوگا کہے گا مجھے پہچان نہیں۔ اور پھر حیرت کی بات یہ کہ پھر آگے حضرت سیدہ عائشہ ام المؤمنین روایت کرتی ہیں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ، جو ابن ماجہ میں روایت ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ابو ہریرہ پھر ایک ہی حدیث روایت کرتے ہیں عن النبی اما فتنۃ القبر، پوچھا گیا یا رسول اللہ قبر کا فتنہ کیا ہوگا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فبی تفتنون وعنی تسألون، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ فرمایا قبر میں لوگوں میرے بارے میں امتحان ہوگا اور میرے بارے میں سوال ہوگا۔ آقا فرما سکتے تھے کہ ان امور کے بارے میں سوال ہوگا، ان امور کے بارے میں امتحان ہوگا۔ فرمایا نہیں، فبی تفتنون وعنی تسألون، جب ہر شخص قبر میں رکھ دیا جائے گا تو لوگوں تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا اور میری ذات کی نسبت تمہارا امتحان ہوگا۔ تو ثم یقال له یا رسول اللہ کیا ہوگا سوال؟ تو آقا نے فرمایا ما ھذا الرجل فیقول مؤمن محمد رسول اللہ۔ یہ ساری احادیث میں نے اس لیے آپ کو بیان کی۔ اور پھر حضرت اسماء بنت ابی بکر، امام احمد بن حنبل ایک اور حدیث میں روایت کرتے ہیں، آقا نے پھر فرمایا قد اریتکم تفتنون فی قبورکم ویسأل احدکم، میں نے دیکھا ہے قبروں میں تمہارا امتحان ہو رہا ہے اور تم سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول، کیا کہتے تو اس ہستی کے بارے میں۔ یہ حدیث ابو سعید خدری نے بھی روایت کی، ما تقول فی ھذا الرجل، ایک ہی سوال ہوگا۔ اس کے بعد میں نے اپنی اس حدیث کی کتاب میں 3 سوالوں کی روایات حدیث پھر اس کے بعد وہ بھی جمع کر دی، جس میں ترتیب آئی ما کنت تقول، مر ربو کا، ما دینوں کا، اور ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ بس ختم کرتا ہوں، تطبیق کر دوں تاکہ اشکال نہ رہ جائے ذہنوں میں کہ بات کیا ہوئی پھر، کہ جن روایات میں 3 سوال آئے ان کی افادیت کیا ہے، اور اتنی کثرت کے ساتھ صحابہ کرام نے روایت کیا فقط ایک سوال، اور آقا نے خود فرمایا میرے بارے میں سوال اور میرے بارے میں امتحان ہوگا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ 2 حکمتیں جو میری سمجھ میں آئی ہیں، محدثین نے گفتگو کی ہے اس پر، مگر 2 بنیادی ٹھوس چیزیں ذہن نشین کرنے والی ہیں، یا یہ یا دونوں۔ یا ایک حکمت تو یہ ہے کہ جو پہلے سوال ہوں گے مر ربک ما دینک، یہ سوال نکھارنے کے لیے ہوں گے کہ بنیادی طور پر ایمان لانے والا مومن ہے یا کافر ہے، اللہ کو مانتا بھی ہے یا نہیں مانتا۔ پہلے تو یہ تفصیل ہوگی، تقسیم، اللہ کو مانتا ہے یعنی پہلا اس چیز کے لیے، جو نہیں مانے گا
اس کی ایک کیٹیگری ہو گئی، اور جو کہے گا میرا رب اللہ ہے ایک کیٹیگری۔ جو کہے گا اللہ کو مانتا ہوں تو اللہ کو مسلمان بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اللہ کو بہت سی امتیں مانتی ہیں۔ یہ الگ بات کہ پھر ان کے عقائد میں خرابی آ گئی تو پھر وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو جب یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو ماننے والوں سے اگلا سوال ہوگا کہ مانتے ہو تو ماننے والوں میں کون ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو؟ یہ پرکھنے کے لیے پوچھا جائے گا ما دینک، تمہارا پھر دین کیا ہے؟ جب یہ بات ہو گئی کہ یہ اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم بھی تقسیم کرتے ہیں نا اہل الاسلام اور اہل الکتاب، کتاب کو مانتے ہیں، ان کو کفار نہیں کہا جاتا۔ جب تقسیم آ گئی کہ اللہ کو مانتے ہیں تو پوچھا جائے گا پھر تمہارا مذہب و ملت کیا ہے، یہودی ہو، عیسائی ہو یا مسلمان ہو؟ ما دینک، تو جو مسلمان وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو پہلی حکمت جو سمجھ میں آئی وہ یا تو یہ ہے کہ پہلے دو سوال عالم انسانیت کی تقسیم کے لیے اور تفریق کے لیے اور تفصیل کے لیے ہیں کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے ایک طرف ہو جائیں، پھر ماننے والوں میں سے یہودی عیسائی ایک طرف اور امت مسلمہ ایک طرف۔ جب کوئی کہے گا میرا دین اسلام ہے وہ امت مسلمہ ہو گیا، تو جب اس کا امت مسلمہ میں ہونا ثابت ہو گیا کہ مسلمان ہے تو مسلمان ثابت ہو جانے کے بعد سوال صرف ایک ہی ہوگا، اگر مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہو، تو پھر ایک ہی بات بتاؤ کہ شان مصطفیٰ کیا ہے۔ مسلمان ہو تو بتاؤ معرفت مصطفیٰ کیا ہے۔ تو باقی سوال کافروں کو جدا کرنے کے لیے اور یہودیوں عیسائیوں کو مسلمانوں سے جدا کرنے کے لیے، جب جدا کرتے کرتے مسلمان رہ گئے، امت مسلمہ کے لیے امتحان صرف ایک سوال کا ہے، بتاؤ عقیدہ محمد کیا ہے۔ اس لیے لوگوں اس نسبت کو پختہ کر لو، اس نسبت کو اور اس معرفت میں اپنی عافیت سمجھو اور اس کے لیے جیو اور مرو۔ اور دوسری حکمت جو سمجھ میں آتی وہ یہ کہ 3 سوالوں کا پرچہ ہے، امتحان ہے۔ 2 سوال آپ کو پہلے دیے، تیسرا ایک سوال ہے، اور پرچے میں ایک سوال لازمی ہوتا ہے، 2 اختیاری ہوتے ہیں۔ 2 اختیاری ہوتے ہیں، ایک لازمی ہوتا ہے۔ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو اس تیسرے سوال میں فیل ہوگا اور پہلے 2 سوالوں کا جواب ٹھیک بھی ہوگا تو اس کو بھی دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ فیصلہ وہ فیل ہوگا، فیصلہ تیسرے سوال پر۔ اور اگر پہلے سوال میں کوئی چھوٹی موٹی غلطی کوتاہی اعمال کی وجہ سے ہو گئی، تیسرا میرے مصطفیٰ کی پہچان کا جواب ٹھیک دے لے تو پہلے بھی معاف کر دے۔ اگر مر ربوں کا سوال قطعی ہوتا تو حتمی اور قطعی، اگر اس پر فیصلہ ہوتا ثواب و عذاب قبر کا تو قطعی سوال کے بعد آگے سوال نہیں کیا جاتا۔ آگے سوال تب کیا جاتا ہے کہ چلو تمہارا جواب لے لیا یس میں یا نو میں، مگر چلو آگے دیکھتے ہیں کیسے چلتے ہو۔ ما دینوں کا، اگر ما دینوں کا سوال قطعی ہوتا تو تیسرا سوال نہ کیا جاتا، یہی فیصلہ کر دیا جاتا بے ایمان نہ رب کو جانتے ہو نہ اسلام کو، مارو گرز لے کر اور دوزخ میں پھینک دو۔ مگر رب کائنات نے کہا فرشتوں میرا بھی پوچھو جانتا ہے یا نہیں، میرے دین اسلام کا بھی پوچھو جانتا ہے یا نہیں، مگر مارو نہیں۔ تیسرے سوال کا انتظار کرو، ممکن ہے میرے اور میرے دین کے سوال کے جواب میں ممکن ہے ڈگمگا جائے، اب میرے یار کا پوچھو، میرے مصطفیٰ کو پہچان لے تو سارے معاف کر دینا، سارے معاف کر دینا۔ اس لیے فیصلہ تیسرے سوال پر ہوگا۔ جب حضور کو پہچان لے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو دوزخ اور جنت دکھائی جائے گی، کہا جائے گا ھذا کان مقعدک فی النار ابدلک اللہ مقعدک فی الجنہ۔ اگر تم مصطفیٰ کی معرفت نہ رکھتے، نہ پہچانتے تو ٹھکانہ دوزخ تھا، اب یہ صرف مصطفیٰ کو پہچاننے کا وسیلہ اور تصدق ہے کہ تمہاری دوزخ کو جنت میں بدل دیا۔ تو گویا جنت بھی حضور کے وسیلے سے قبر میں ملے گی۔ اب وسیلے کا انکار کہاں سے؟